السلام علیکم سامعین، 19 ذی الحجہ ہے، 19 جولائی ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تجوید کے استاد قاری محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ تلاوت سے پہلے آپ کی ان کتابوں کا تعارف پیش خدمت ہے جو آپ نے اس فن تجوید کے تعلق سے لکھی ہیں۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ تجوید کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ ہے ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف و صفاتها وعن طرق تصحیح المعروف و تحسینها۔ علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات کو بیان کیا جائے، کون سے حروف کس طرح پڑھنا ہے اور کہاں سے نکالنا ہے، دانت کیسے ملانے ہیں، زبان کیسے چلانی ہے، حلق کو کیسے کرنا ہے، حروف کہاں سے کیسے نکالا جاتا ہے، اس فن کا نام تجوید ہے۔ اسی فن پر قاری موصوف نے دو اہم کتابیں لکھی ہیں جن کا نام ہے، دو اہم کیا کتاب تو ایک ہی ہے، دراصل جلدیں دو ہیں، نام ہے معارف التجوید۔ ان کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے حروف کیسے نکالنا ہے، کس آیت پر کہاں کیسے ٹھہرنا ہے، اور صحیح معنوں میں ان کتابوں میں آسان زبان میں سمجھایا گیا ہے تاکہ شروع کے جو طلباء ہیں، فارسی پڑھنے والے، قرآن حفظ کرنے والے، قرأت کی شروعات کرنے والے، وہ بھی سمجھ سکیں۔ اور یہ کتابیں ہر استاد کے لیے بھی بہترین تحفہ ہیں کیونکہ ان میں مستند طریقے سے، مستند ذرائع سے موصول قواعد کو بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ایک اور کتاب ہے مسائل التجوید جو ان کے شاگرد رشید قاری محمد حنیف قاسمی مدد العالی نے سوال و جواب کے انداز میں تیار کی ہے، وہ انہی دونوں کتابوں کا تعارف ہے۔ یہ کتابیں کہاں سے ملتی ہیں، ہم ساتھ ساتھ ایک پرفارما دے رہے ہیں اور نمبر پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتابیں دونوں یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں، اور تقریباً کئی مہینے پہلے اس نامہ نگار نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فن قرأت میں ایسی آسان زبان میں اور آسان طریقے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے یہ کتاب بھی ان میں شامل ہے۔ یہ کتاب مدارس کے نصاب میں شامل کی جا سکتی ہے، جیسے کہ بہت سے مدرسوں میں ماشاءاللہ کتابوں کا درس دیا جا رہا ہے، کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور جو امام صاحبان ہیں اور درجہ حفظ کے اساتذہ ہیں، قرأت کے اساتذہ ہیں، وہ اپنے مطالعے کے لیے ان کتابوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ قاری موصوف کی تلاوت ملاحظہ کریں۔ إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في
بل أحياء ولكن لا تشعرون. اچھا وَلَا